مچھلی بغیر ذبح کیے کیوں حلال ہے؟ مچھلی کو ذبح کر کے حلال کیوں نہیں کیا جاتا؟ دانش صاحب یو پی سے. دیکھیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار اللہ نے ہمارے لیے حلال کی، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. یہ ٹڈی جو نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے، تو یہ بغیر ذبح کیے کھانا بھی جائز ہے، اس لیے یہ دلیل ہے. باقی اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ذبح کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ بلڈ جو سرکولیٹ کر رہا ہے باڈی کے اندر، جو ناپاک چیز ہے اس کو جسم سے باہر نکالنا، ایک بڑا مقصد اس کا یہ ہے. مچھلی میں وہ بلڈ نہیں ہوتا، نہ اس کا ہارٹ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہو، تو اس کو ذبح کرنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بلڈ نکل کے پورے جسم سے باہر نکل جائے گا، تو اس لیے بھی اس کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے. تبلیغ میں سفر کی نماز کا حکم، کیا تبلیغ میں چلنے والے حضرات مسافر کے حکم میں ہوتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ. جی ہاں، اگر وہ سفر میں ہیں اور سفر شرعی ہے، یعنی جس شہر میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے اس شہر کے باہر اگر ان کا 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، چاہے تبلیغ کی نیت سے ہی ہو، تو شہر سے باہر نکلتے ہی وہ مسافر بن جائیں گے اور سفر والی نماز ان پر لازم ہو جائے گی. والدین سے بات کرنے کا کیا ادب ہے؟ والدین سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں والدین سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ آپ کی آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہو. آپ ان کے ساتھ تحکمانہ لہجے میں بات نہ کر رہے ہوں کہ جیسے باس کسی اپنے ماتحت سے امپلائی سے بات کر رہا ہوتا ہے. بہت ہی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، قرآن کہتے ہیں رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے سامنے. آپ نے ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے آپ کسی بہت بڑے آفیسر سے بات کر رہے ہیں، آپ بہت چھوٹے ہیں اور وہ بہت بڑے ہیں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احق الناس بحسن خلقک امک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میٹھے انداز سے جو بات کرنی ہے وہ ماں سے کرنی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے. دیکھیں آرڈر تو جہاں باپ اور ماں کے آرڈر میں ٹکراؤ ہو تو گھر کا سربراہ چونکہ باپ ہے تو پھر اس میں تو باپ کی بات کو شریعت کہتی ہے کہ مانا جائے کیونکہ سربراہ ہے وہ نا. تو جہاں ماں الگ بات کا حکم دے رہی ہے، ابا الگ بات کا حکم دے رہے ہیں، تو وہاں آرڈر باپ کا مانا جائے گا. تعظیم بھی باپ کی شریعت میں ماں سے زیادہ ہے. ماں کی بھی تعظیم ہے لیکن باپ چونکہ سربراہ ہے تو اس کی تعظیم ماں سے زیادہ یعنی کرنی چاہیے. لیکن محبت یعنی محبت سے میری مراد ہے مٹھاس، لب و لہجے میں مٹھاس اور نرمی. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. صحابی نے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی، یا رسول اللہ میرے سب سے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ اخلاق سے مراد کس سے میں سب سے میٹھے لہجے میں بات کروں؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا ماں کے بعد؟ فرمایا پھر ماں. پھر پوچھا ماں کے، پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا پھر ماں، پھر اس کے بعد ابا، پھر اس کے بعد ابو کا، تمہارے والد ہیں. تو اس لیے آپ والد سے بھی بہت میٹھے لہجے میں بات کریں، اور جب بات کریں تو آپ اپنے کلام میں 1 چمچ چینی گھول دیں. اور جب آپ اماں سے اپنی بات کریں، والدہ سے بات کریں، تو اس کلام میں 3 چمچ چینی گھول دیں. آپ اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے. تو بہت شریعت میں حکم ہے کہ ماں باپ سے بات بہت احتیاط سے کی جائے، بہت میٹھے لہجے میں کی جائے. اور اگر کبھی بدتمیزی ہو جائے، کیونکہ ہمیشہ رہتے ہیں ساتھ تو کبھی ہو بھی سکتی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم نیک بننا چاہو گے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو استغفار کریں، اس کو دل پہ لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو جب گھروں میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. نارملی آپ اب معمول بنائیں کہ والد اور والدہ کے سامنے چیخ چلا کے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے. ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ انسان تصور کرتا رہے نا اپنے ماں باپ کے بارے میں کہ ان کے اتنے احسانات ہو، جہاں اس کا تصور ختم ہوگا نا، والدین کے احسان اس سے اوپر سے شروع ہوتے ہیں. یعنی یہ سوچ ہی نہیں سکتا اتنے احسانات ہیں ان کے.